السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر المعانی کا سبق آغاز کرتے ہیں۔ آپ حضرات سبق کو اچھی طرح سمجھے، یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما هو ظرف بمعنى إذ يستعمل استعمال الشرط يليه فعل ماض لفظا أو معنى۔ فلما چنانچہ جب کان علم البلاغتی علم بلاغت ہوا ظرف لما ظرف ہے بیمانہ از کے معنی میں یستعمل جو کہ شرط کی طرح مستعمل ہوتا ہے یلیہ فعل ماضی اس کے ساتھ فعل ماضی آتا ہے، یا یوں ترجمہ کرے اس کے بعد فعل ماضی آتا ہے لفظاً یا معنی۔ لفظاً کی مثال جیسے لما جئتنی اکرمت، معنی کی مثال جیسے لما لم تجئنی اہنت۔ پھر ایسا ہے کبھی کبھی وہ لفظی ہوتا ہے، کبھی کبھی تقدیری بھی ہوتا ہے فعل، جیسے اقول لعبد اللہ لما سقاؤنا، تو اس مقام پر لما سقاؤنا سے پہلے ایک فعل محذوف ہے کانا۔ کانا علم البلاغتی، پس جب علم بلاغت، حضرت تشریح کر رہے ہیں علم بلاغت کے مصداق کیا ہے، تو فرمایا هو المعنی، او علم معنی اور بیان ہے، وعلم توابعہا، اور اس کے توابع کا علم او بدی ہے۔ اس مقام پر ایک ضروری بات یہ ہے کہ علم بلاغت بات حضرات کے نزدیک، بعض حضرات کے نزدیک مشتمل ہے معنی، بیان اور بدی پر، لیکن دیگر علماء کے نزدیک علم بلاغت نام ہے معنی اور بیان کا، بدی اس کے توابع میں سے ہے، کوئی مستقل علم نہیں ہے۔ شارع علیہ الرحمٰ نے توابعہ سے پہلے لفظ علم نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک علم بدی مستقل علم ہے، بلاغت کے توابع میں سے نہیں ہے۔ من اجل العلوم قدرا وادقها سرا، مرتبہ کے اعتبار سے عظیم الشان علوم میں سے ہے، اور بھید کے اعتبار سے دقیق ترین علوم میں سے ہے۔ اذ بھی ای بی علم البلاغتی، یعنی علم بلاغت کے ذریعے اور اس کے توابع کے ذریعے، لا بغیرہ من العلوم، نہ کہ دوسرے علوم کے ذریعے۔ حضرت یہ بتا رہے ہیں یہ جو ہے یہ حصر اضافی ہے، اسی بات کو حضرت سمجھا رہے۔ کل لغاتی، جیسے علم لغات، و نحوی اور علم نحو، و صرفی اور علم صرف، یعرف دقائق العربیتی، عربی زبان کی باریکیاں کو پہچانا جاتا ہے اور اس کے بھیدوں کو جانا جاتا ہے۔ تو یہ
भेद के एतबार से दकीक तरीन उलूम में से होगा। फ़यकूनु मिन अदक़िल उलूमी सिर्रन, तो ये भेद के एतबार से दकीक तरीन उलूम में से होगा। वयुक्शफ़ु अन वजूहिल इजाज़ी फ़ी नज़्मिल क़ुरआनी अस्तारुहा, और नज़्म क़ुरआनी में एजाज़ के चेहरों से अस्तारुहा उसके पर्दे हटाए जाते हैं, यानी आई बिही युअफ़ु अन्नल क़ुरआन, यानी इसी इल्मे बलागत के ज़रिए से ये बात मालूम होती है कि क़ुरआन मुअजिज़ है। अन्नल क़ुरआन मुअजिज़ुन, क़ुरआन मुअजिज़ है। लिकौनिही फ़ी आला मरातिबिल बलागती, क्योंकि ये बलागत के बुलंद पाया दर्जे पर फाइज़ है। लिश्तिमालिही, क्योंकि ये बारीकियों पर मुश्तमिल है, बारीकियों और ऐसे भेदों पर मुश्तमिल है। वल असरारी, और ऐसे भेदों पर मुश्तमिल है। अल खारिजाती अन तौक़िल बशरी, जो कि इंसानी ताकत से बाहर है। वहाज़ा वसीलतुन, और ये ज़रिया है इला तस्दीक़िन नबी अलैहिस्सलाम, और ये ज़रिया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक का। वह हुआ वसीलतुन, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना वसीला है कामयाबी का। इलल फौज़ी, कामयाबी का भी, जमीअ सादाती, तमाम कामयाबियों के साथ। फ़यकूनु मिन अजल्लिल उलूमी लिकौनी मालूमिही व गायतिही मिन अजल्लिल मालूमाती वल गायती, सो ये इल्मे बलागत आज़िम शान उलूम में से होगा। लिकौनी मालूमिही, क्योंकि उसका मालूम अजल्ले मालूमात में से है, और उसकी गायत अजल्ले गायत में से है। आज के सबक के अंदर चंद बातें आप हजरात के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। एक एतराज़ वारिद होता है कि मातीन अलैहिर्रहमान ने इल्मे बलागत को अजल्ले उलूम क्यों कहा, हालांकि अजल्ले उलूम तो तफसीर और हदीस वगैरह हैं। इस एतराज़ के दो जवाब मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहला जवाब ये है कि मातीन अलैहिर्रहमान ने ये जो फरमाया है कि अजल्ले उलूम में से है, दर हकीकत उलूम दो हिस्सों में मुनक़सिम है। एक है उलूम आलिया, बुलंद पाया के उलूम, और एक है उलूम आलिया। तो ये जो अजल्ले उलूम फरमाया, ये उलूम आलिया के एतबार से सरफ़ नहू वग़ैरह जो उलूम आलिया है, तो उनमें इल्मे बलागत का दर्जा सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात कि ये मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा का ज़ौक़ था इल्मे बलागत के साथ, तो हज़रत ने इस एतबार से कह दिया। क़ुरआन के ये एजाज़ होने की वजह क्या है?
قرآن کریم کے اعجاز کے چند وجوہات ہے، میں آپ حضرات کے سامنے سارے وجوہات میں سے 4-5 کو پیش کروں گا۔ پہلی وجہ ہے فصاحت الفاظ اور بلاغت معنی، یہ ہے قرآن کریم کے اعجاز ہونے کی وجہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن کے مثل کوئی نہیں لا سکا، نہ لا سکے گا، تو اس اعتبار سے قرآن معجز ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ تیسری وجہ ہے، قرآن میں چونکہ کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی خرابی نہیں، لفظی معنوی کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ معجز ہے، کیونکہ مخلوق کا کلام اختلاف سے پاک نہیں ہے، لفظی معنوی غلطی سے پاک نہیں ہے۔ یہ تیسری وجہ ہو گئی۔ چوتھی وجہ ہے، قرآن کریم دلوں کو کھینچنے والا ہے، حالانکہ شعر وغیرہ، گانا وغیرہ سننے سے بھی دل اتنا مائل نہیں ہوتا ہے جس طرح قرآن کریم سننے سے مائل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قرآن کریم کے معجز ہونے کی وجہ ہے۔ پانچویں وجہ ہے، قرآن کریم غیب کی باتوں پر مشتمل ہے، اس اعتبار سے بھی قرآن معجز ہے۔ چھٹی وجہ ہے، قرآن کریم قدیم ہے، کلام الہی ہے، اے رب العالمین، رب کائنات کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، اس اعتبار سے بھی معجز ہے۔ تو یہ چند وجوہات ہے، لیکن حضرت نے ایک وجہ آج کے سبق میں بیان فرمایا، فصاحت الفاظ اور بلاغت معنی، یہ سبب اعجاز ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، سبق کو اچھی طرح سنیں اور سمجھے، یاد کریں۔ السلام علیکم۔